Dear students, Assalamu alaikum. Today we have the 24th lecture of International Business. میں حسب سابق آپ کو جو لاسٹ لیکچر اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کر دوں تاکہ آپ اس کو کوریلیٹ کر سکیں موجودہ لیکچر سے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل جو تھیوریز ہیں ٹریڈ کی ہم وہ پڑھ رہے تھے، اس میں ہم نے لاسٹ جو ہم نے اخذ کیا نتیجہ وہ ہم ایکسچر کی اور آلن کی تھیوری کا، اور پھر ہم نے جو فیکٹر انڈاؤمنٹ ہے کہ جی کون کون سے اگر کسی ملک میں فیوریبل فیکٹرز ہیں تو اس کے لحاظ سے جو ہے ہمیں فیسلٹیز ہو سکتی ہیں وہاں پہ مینوفیکچرنگ کی یا ٹریڈنگ کی. اس کے بعد ہم نے پھر جو ہے پورٹر کا ماڈل پڑھا، پورٹر کا ڈائمنڈ ماڈل، اور اس کے مختلف ہم نے جو ہے انالیسس پڑھے. تو وی ہیو ٹو ہیو فائنلی ہمیں ایک رزلٹ اخذ کرنا ہے. وی ہیو ٹو بی آن سرٹن ایک ہمارے پاس ضرور ایسا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ان تھیوریز کے رزلٹ کے بعد ہمارے پاس جو ہے اس کا نیٹ جو آؤٹ پٹ ہے وہ کیا ہمیں اس کی ملتی ہے. جیسا اگر ہم ہیکسلر کی تھیوری پڑھتے ہیں تو دین ہی از ہیونگ مور، اس نے جو زور دیا ہے زیادہ اس نے انڈاؤمنٹس پہ دیا ہے. اسی طرح پورٹر جو ہے اس کے اپنے فیکٹرز ہیں، اس نے اپنی جو ہے مختلف چیزوں کو جسٹیفائی کیا ہے. اس طرح جو نیو ٹریڈ تھیوری ہے اس کے اپنے امپلیکیشنز ہیں. تو اوور آل ہم جو اس کا فائنل پڑھتے ہیں انڈیویجولی، ہر ایک کے جو اس کے سیگمنٹس ہیں اس کو اگر ہم انڈیویجولی پڑھیں اینڈ دین وی انالائز کہ اس کے کیا اس کی ریپرکشنز ہیں یا اس کے فائدے کیا ہیں، تو اس لحاظ سے آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں. وی ہیو ایڈوانس فیکٹرز انڈاؤمنٹ مور لائکلی ٹو لیڈ competitive advantages are the result of investment by people, companies, government. دیکھیں تھیوری کے اندر ہمارے پاس جو انڈاؤمنٹ تھے دیٹ واز دا فرسٹ فیکٹر کہ جی اگر انڈاؤمنٹس جو ہیں وہ اگر ان ابنڈنس ہیں تو یو آر ہیونگ اے ویری فیوریبل مارکیٹ. اور اگر جو انڈاؤمنٹس ہیں وہ اگر ان کی سکریسٹی ہے یا اسکینٹی ہیں وہ اگر تھوڑے ہیں تو پھر تھوڑا سا مسئلہ بن جاتا ہے، اور دیٹ کنٹری از ناٹ دیٹ پروگریسو. بیسیکلی اس کو تھوڑا سا ہم ڈیفائن کر لیں کہ یہ کس طرح سے ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو بی، یہ آئیڈیا جو ہے یہ کس طرح سے کنسیو ہوا. دیکھیں دو قسم کے انڈاؤمنٹس ہیں. ایک تو جو بیسک آپ کے اسٹرکچر ہیں جیسے انفراسٹرکچر ہے آپ کا کسی ملک کا، یا وہاں کی ایٹماسفیئر ہے، یا وہاں کی جیوگرافیکل کنڈیشنز ہیں، لوکیشن اس ملک کی، پورٹس کی کنڈیشن، یا وہاں پہ جو ایک جنرل جو ہم کہیں کہ جی اس کا جو ڈیموگرافک جو اس کی اسٹڈیز ہیں، یہ تو ایک فیکٹر ہیں جو بیسک فیکٹر ہیں. اور یہ بالکل ان کی جو ہم نے جیسے تفصیل میں پڑھا تھا لاسٹ لیکچر میں کہ ان کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ جی ان کا ہونا اور تعداد میں زیادہ ہونا اور فیوریبل ہونا بہت ہی فائدے میں ہے. بیسیکلی جو ہیکسلر کی تھیوری ہے، آلن کی تھیوری، وہ یہی کہتی ہے جی کہ انڈاؤمنٹس اگر زیادہ ہیں، اسی طرح پھر اس کو سپورٹ کیا پورٹر نے کہ اگر ہمیں بیسک انڈاؤمنٹس جو ہیں وہ زیادہ ملتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک جو ٹرم ہمیں نظر آتی ہے وہ ایڈوانس انڈاؤمنٹس نظر آتی ہے. واٹ آر دی ایڈوانس انڈاؤمنٹس؟ دیکھیے ایک ملک ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس ایک جیوگرافیکل لوکیشن ہے، پورٹس ہیں اس کے پاس، ایک اچھی ویدر کنڈیشن ہے کام کرنے کے لیے، ایک اچھا جو ہے ایٹماسفیئر ہے کام کرنے کے لیے، اور اس کے پاس سڑکیں ہیں، اس کے پاس پورٹس ہیں، اور پھر جو نیچرل ریسورسز ہیں ان دی شیپ آف منرلز اور ادر تھنگس لائک کروڈ آئل، یا ہمیں جو فارسٹ ہیں جیسے دے آر آل اویلیبل. ایک تو یہ ہے، ایک یہ ہے کہ کسی ملک کی گورنمنٹ نے یا وہاں کے لوگوں نے کتنی انویسٹمنٹ کی ان گیٹنگ دی ایڈوانس انڈاؤمنٹس. ایڈوانس انڈاؤمنٹس کیا ہیں جی؟ اچھی یونیورسٹیز، گڈ کمیونیکیشن فیسلٹیز، ہائی ٹیک جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں پہ ایجوکیشن کا جو لیول ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ، اینڈ دین پروڈکشن آف دا پیپل ہو آر ویری ویری اسکلڈ لائک جاپان.
جاپان کے اندر کیوں ہم یہ کہتے ہیں جی کہ جاپان کے پاس جب کچھ نہیں تھا تو ایون اس ملک نے بہت ترقی کی، اور ایک خاص ملک نے ایک خاص وقت میں آ کے اتنی ترقی نہیں کی جتنی جاپان نے اس عرصہ میں کی. اور اگر ہم دیکھتے ہیں ایسٹس کی طرف دیکھتے ہیں تو جاپان کے پاس اس وقت ورچولی کچھ نہیں تھا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد the only thing they were having there, it was a pool of people who were highly educated and highly skilled, and that was their basic asset. ہوا یہ کہ اسی کو آگے لے کے وہ چلے. Now the same ideology is there. The more countries they are investing into the high tech things, into the research and development, into the communication skills, telecommunications, پھر ایڈوانسمنٹ آف ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن، مور انجینئرنگ کالجز، مور میڈیکل کالجز، مور یونیورسٹیز وچ آر ریسرچ اورینٹیڈ، اینڈ دین پر کیپیٹا انجینئرس، ٹیکنیشینس، ان کی جو پروڈکشن ہے وہ زیادہ. فرق پڑ جاتا ہے بہت زیادہ. آپ کو ایک ایسے ایٹماسفیئر میں جہاں پہ آپ کے پاس اسکلڈ لوگ، یا ایجوکیشنل جو بیک گراؤنڈ کے ساتھ لوگ ہیں، اور پھر ہائی ٹیک جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے ساتھ لوگ ہیں، ریسرچ اورینٹیڈ جو لوگ ہیں وہ کم ہیں. وہاں پہ آپ کو صرف آپ کے پاس جو بیسک انڈاؤمنٹس رہ جاتے ہیں. Now here we have a question that countries with the basic endowments and countries with the advanced endowments، ان کے درمیان میں فرق آپ کو کیسے نظر آتا ہے؟ Just like America and Japan, they are the countries. Japan is not having the basic endowments. ان کے پاس تو کوئی نیچرل ریسورسز یا کچھ ہے ہی نہیں. صرف ان کے پاس جو میں نے عرض کیا، دے آر این ایکسیپشن دیٹ دے ور ہیونگ دی پول آف دا پیپل ہو ور ہیونگ آل دی بیک گراؤنڈ آف ٹیکنالوجی، اور پول آف پیپل ہو ور ہائیلی لٹریٹ. اسی طرح امریکہ کے پاس جو ہے دونوں چیزیں سائملٹینیسلی ایگزسٹ کرتی ہیں. کس طرح سے کہ دے آر ہیونگ دی ویری گڈ انڈومنٹ، نیچرل جو بیسک انڈومنٹس ہیں، ایٹماسفیئر ہر قسم کی، ان کے پاس نیچرل ریسورسز، ان کے پاس مختلف جو ان کے آمد و رفت کے ذرائع ہیں، وہ پورٹس کی فیسلٹیز ساری. اور اس کے باوجود پھر جو دوسری چیز ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ انویسٹ کیا، گورنمنٹس نے، پرائیویٹ سیکٹر نے، مختلف کمپنیز نے، انٹو دی ایڈوانس سیکٹر انڈاؤمنٹس، جس کے اندر آپ کی کمیونیکیشنز ہیں، ایروسپیس ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر آپ کی ہائی ٹیک جو لیبارٹریز ہیں، اس کے بعد یونیورسٹیز ہیں جو مختلف ایجوکیشن کے پروگرام جہاں پہ ایسے میسر ہیں جو ایسی ایک بریڈ کو تیار کرتے ہیں جو سو کالڈ بہت ہی جو ہے انٹلیکچولی رچ بریڈ ہوتی ہے. اینڈ دیٹ گیو رائز ٹو دا نیو انوویشنز. اسی لیے امریکہ میں آپ دیکھیں کہ جو ایک ریشیو ہے انوویشنز کی دنیا میں سب سے زیادہ ہے. تو یہاں پہ فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ جی جو بیسک انڈاؤمنٹس ہیں اور ایڈوانس انڈاؤمنٹس ہیں ان میں کس طرح سے جو ہے آپ تفریق کس طرح سے کریں گے، فرق کیسے کریں گے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک اچھے ملک کے پاس یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، لیکن دونوں نہیں تو کم سے کم ایک ضرور ہو. جیسے اگر ہم جاپان کی بات کرتے ہیں تو جاپان کے پاس بیسک انڈاؤمنٹس جو تھے وہ نہیں تھے، لیکن یس اگر ہم بات کریں ایڈوانس انڈاؤمنٹس کی ان اے لارجر سینس تو جاپان واز ویری رچ ان دیٹ. اور یہی وجہ تھی کہ جاپان کو دوسرے ممالک کی نسبت بہت اچھے مواقع ملے اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے اور اپنی ایجادات کو جو ہے وہ بہتر کرنے کے لیے. تو انہی کی وجہ سے، انہی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جو موسٹلی ریسرچ ہوتی ہیں اور جو موسٹلی انوویشنز ہوتی ہیں یہ ان ممالک میں ہے جہاں پہ ایڈوانس انڈاؤمنٹس کی تعداد زیادہ ہے. فرانس ہے، جاپان ہے، امریکہ ہے، جرمنی ہے. ان ممالک میں جہاں پہ انگلینڈ ہے، جہاں پہ جو گورنمنٹس نے یا مختلف انسٹیٹیوشنز نے یا لوگوں نے ایسی انویسٹمنٹ کی ہیں جو کہ جن کا رزلٹ جو ہے وہ ایڈوانس جو انڈاؤمنٹس ہیں ان کی صورت میں نکلا ہے. تو وہاں پہ آپ کے پاس انفراسٹرکچر بڑا رچ ہے ترقی کے لیے. اینڈ دیٹ از بیسیکلی پرووائڈ یو اے سیڈل فار دی انٹرنیشنل بزنس کی جو اگر آپ رائڈ لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک بیسک سیڈل جو ہے وہ پرووائڈ ہوتی ہے اس نقطہ نظر سے.
Let's see what next we have. Then we have a relationship of basic advanced factors. کیا ریلیشن ہے بیسک انڈومنٹس کا اور جو ایڈوانس فیکٹرز ہیں دونوں کا؟ جیسے میں نے گزارش کی کہ ایک آپ کے پاس نیچرل ایک اکرنگ چیزیں ہیں اور دوسری آپ نے جو انویسٹ کیا مختلف سورسز کے اندر یا ریسورسز کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، ہائی ٹیک کے اندر، R&D کے اندر. بیسک کین پرووائڈ این انیشیل ایڈوانٹیج. آپ کو ایک شروعات کسی چیز کی جو ہے وہ بیسک جو فیکٹر ہیں ان سے مل سکتی ہے. must be supported by advanced factors to maintain success. لیکن unless until they are not being supported by the advanced factors, which in turn they are the R&D or higher education and R&D and other things, all being invested by people or government. Third, no basics, then must invest in advanced factors. اگر آپ کے پاس بیسکس نہیں ہیں جیسے جاپان کی مثال ہے تو then you have only one option, that you can invest in factors which are very advanced, highly advanced, like having a very good quality of education, having a very good quality, if you can afford, of research and development, and try to have a literacy rate which is very, very high. اور اس کے اندر لوگوں کی جو ہیومن نیڈس ہیں وہ پوری طرح سے 100% نہیں تو 90%, 80% کی فلفلمنٹ جو ہے وہ ہو. تو یہاں سے آپ کو پروڈکٹیوٹی کے لیے ایک پلیٹ فارم ملتا ہے وچ از ویری رچ پلیٹ فارم. اس لیے یہ ایک بڑی بیسک سی جو ہے وہ نیڈ ہے. دین وی ہیو دا سیکنڈ کنڈیشن وچ از دا ڈیمانڈ کنڈیشن. سیکنڈ کنڈیشن یہ تھی جی کہ ڈیمانڈ جو ہے یہ کریٹ کرتی ہے مختلف جو آپ کے لیے فیسلٹیز ہیں. ڈیمانڈ اگر کسی چیز کی بڑھے گی تو اس کی جو مختلف صورتیں ہیں، اس کی جو مختلف بزنس ہے اس سے ریلیٹڈ وہ بڑھیں گے. لوکل مارکیٹ کی ڈیمانڈ جو ہے. ڈیمانڈ کریٹس دی کیپیبلٹیز، لک فار سفسٹیکیٹڈ اینڈ ڈیمانڈنگ کنزیومرز، امپیکٹس کوالٹی اینڈ انوویشنس. دیکھیے جیسے جاپان ہے، جاپان میں پیپل آر ویری فانڈ آف ہیونگ ویری گڈ کائنڈ آف کیمراز اینڈ ڈیجیٹل کیمراز جیسے ہیں فوٹوگرافی کے لیے، اسٹل فوٹوگرافی کے لیے یا موویز کے لیے. تو وہاں پہ ایک مسابقت شروع ہو جاتی ہے، ایک مقابلہ شروع ہو جاتا ہے مختلف کمپنیز کے درمیان ٹو ہیو دا موسٹ ہائی ٹیک ڈیجیٹل کیمراز اور دوسرے جو کیمراز ہیں ان کو بنانے کے لیے. اور یہی جو چیز ہے بیس بنتی ہے وہاں پہ ایک ایسے سیٹ اپ کا جو بیس کرتا ہے کوالٹی کے اوپر، کوالٹی آف گڈس کے اوپر، اور یہی کوالٹی آف گڈس جو ہے یہ اس کو اوپر لے کے جاتی ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں اسکینڈینیوین کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو بہت پہلے یعنی 89 سے پہلے کی جو بات ہے، سیلر فون کے اندر لوگوں کا اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر ایک خاص ٹیسٹ تھا. اس ٹیسٹ کو جو ہے سیٹسفائی کرنے کے لیے اور اس ٹیسٹ کی ڈیمانڈس کو جو ہے وہ فلفل کرنے کے لیے بہت جو مشہور کمپنیز ہیں دنیا کی، انہوں نے جو اب مشہور ہیں، اس وقت دیور جسٹ لوکلائز کمپنیز، انہوں نے بڑے ایڈوانس اور اچھے جو ٹیلی فونس تھے، موبائل فونس، وہ بنائے. اور بعد میں دنیا میں جب ان کی عام مارکیٹ بڑھی اور جو سیلولر فون ہیں ان کی ٹرینڈز جو ہیں وہ بڑھے اور ان کی جو مختلف جو ہیں مختلف ممالک میں ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ بڑھا، تو ظاہر ہے ان کی ڈیمانڈ بڑھی. تو آپ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ جو اچھے فون ہیں وہ زیادہ تر جو ریسنٹ ماڈلز ہیں اس میں ایفیشنسی کے لحاظ سے، اس کی فیچرز کے لحاظ سے، بینیفٹس کے لحاظ سے، ایون کاسمیٹکس کے لحاظ سے، تو وہ اسکینڈینیوین کنٹریز سے جو آتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوکل ڈیمانڈ جو ہے اس نے ایک سیٹ کر دیا تھا اسٹینڈرڈ کہ نہیں جی اس سے کم نہیں. اسی طرح اگر ہم جرمنی کی بات کرتے ہیں تو جرمنی میں بھی یہی چیز جو ہے وہ صادق آتی ہے. جرمنی میں شروع میں آپ اگر دیکھیں تو ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑی ریفائنڈ تھی جرمنی کی. جرمنی میں جو ٹیکسٹائل ایک خاص ایک اسپیشلائزیشن تھی، اس کی وجہ سے جو اس کی ریلیٹڈ آئٹمس تھیں وہ بہت بنی. سوئنگ مشین، دنیا کی بیسٹ سوئنگ مشینز وہاں پہ بنی. ایون تھریڈس بہت اچھے، نیڈلز ہر قسم کی جو تھی وہاں پہ بہت اچھی بنی. وولن کلاتھس یا اس کی جو ایکسیسریز تھیں، بٹنز وغیرہ، یہ بڑے اچھے بنے. ایون جو ہکس تھے
ٹراؤزرس کے لیے یا کوٹس کے لیے جو بٹنس تھے اور اس قسم کی چیزیں ایکسیسریز جو تھیں وہ بیسٹ دنیا کی جو ٹیکسٹائل کی تھی وہاں پہ بنی، اس لیے کہ وہاں پہ ایک بیسیکلی جو مارکیٹ تھی وہ بڑی ہائی ٹیک تھی فار دا ٹیکسٹائلز، اور اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں تھیں وہ اسی طرح اچھی بنی. اگر ہم اب فرانس کی بات کرتے ہیں تو فرانس میں پیپل آر ود لاٹ آف استھیٹکس، لوگوں میں آرٹ کے لیے دے ہیو لاٹ آف لو، دے ہیو لاٹ آف سینس، لاٹ آف اپریسیشن فار آرٹسٹک تھنگس، اور پینٹنگز ہو گئی، پرفیومری ہو گئی، ڈیزائننگ ہوگی کپڑوں کی، یا ایک طرح سے مختلف جو ڈیزائننگ کے جہاں فیکٹرز ہیں، فرانس وہاں پہ جو ہے شروع میں سے ایک اس کی ایک خاص نہ صرف یہ کہ جو ہمارے فائن آرٹس ہیں بلکہ لٹریچر کے اندر بھی بہت زیادہ ایک ان کا خاص قسم کی جو ہے ایک فائنس جو ہے وہ ان کے اندر رہی ہے. تو وہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں ہسٹری دیکھتے ہیں مینوفیکچرنگ کی، اور ہم ہسٹری دیکھتے ہیں کہ کس قسم کی چیزیں وہاں پہ ڈیمانڈ میں رہیں، تو پرفیومری از دیئر مین فیلڈ. اسی طرح جو مختلف برانڈڈ کپڑے یا مختلف ڈیزائنر کلاس تھے، مختلف ڈیزائنر جو مختلف آئٹمس تھے جس میں فیشن کی یا مختلف اور اس قسم کی جو چیزیں تھیں وہ بہت زیادہ وہاں پہ بنی. اس کے ساتھ ساتھ پینٹنگز کی جو ایک رجحان تھا دنیا میں، یا دنیا میں جو جیولری کے ڈیزائن کا ایک رجحان تھا، یا دنیا کے اندر جو ایک خاص قسم کی انڈسٹری چلتی ہے جس کا بیسک کاسمیٹکس اور جو آپ کی مختلف جیسے میں نے عرض کیا کہ فائن آرٹس کے ساتھ جن کا دخل ہے، فلمیں ہیں جیسے، اور اس میں پھر مختلف ایکٹنگز کے مختلف فیئر ہیں، یا ابھی بھی دنیا میں جو بڑا لگتا ہے ڈاکومنٹریز کے لیے جو سب سے بڑی ایگزیبیشن لگتی ہے وہاں پہ لگتی ہے کینز کے اندر. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس لیے وہاں پہ ڈیولپ ہوئی کہ وہاں کے جو لوگ تھے رہنے والے، ان کے پاس ایک خاص استھیٹکس تھی اور وہ اپریشیٹ کرنا جانتے تھے. جب آپ کے لوگ جو خریدنے والے ہیں، خریدار یا بائر یا یوزر، دے آر ود سرٹن استھیٹکس، تو پھر آپ ان کے استھیٹکس کے مطابق اپنی پروڈکشن کو امپروو کرتے رہیں گے. یو کی ناٹ ہیو اے ہالٹ ان اٹ. اس سے ایک جو ہے اسٹیگننٹ ہو جائے گی انڈسٹری، جو ہے ٹوٹلی اسٹیگننٹ ہو جائے گی. تو آپ کو لوگوں کی جو ایک ڈیولپ آپ کرتے ہیں، ایک خاص استھیٹکس یا ایک فائنس ان کے جو اندر ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے مطابق اپنی ڈیمانڈ جو ہے اس کو فائن کرنا پڑتا ہے. مختلف ممالک کی مختلف اس طرح سے اپنی اپنی انڈسٹریز ہیں. سوئس جیسے ہیں، سوئس دے آر ویری گڈ ان واچز، اسپیشلی جو وہاں پہ جو پرانے زمانے ہی سے جو ایک خاص وہاں پہ ایک لوگوں میں سینس ڈیولپ ہوئی، وہ منیچرس کی ہوئی. انسٹرومنٹس جو خاص سینسٹیو ہیں اور منیچرنگ کے اندر آتے ہیں، یا جو واچز ہیں، تو اس منیچرنگ سے چونکہ ان کا بیس انڈسٹری تھی، اور انڈسٹری کے اندر بھی میٹلرجی، تو ان کے اندر بہت زیادہ ایک خاص سوفسٹیکیشن جو ہے وہ پائی جاتی ہے. تو وہ بیس بنا ان کی جو واچ انڈسٹری کا. یا اسی طرح اس سے پہلے کہ وہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں آتے، ان کے پاس بہت بڑا بیس تھا فار دیئر انڈسٹریل مشینری اینڈ آل دیٹ گیو رائز ٹو دا بیسک را مٹیریل انڈسٹریلائزیشن. تو اس سے جو سوئس تھے ان کے اندر یہ ڈیولپ ہو گئی چیز کہ چونکہ ہمارے لوگوں کی ایک ڈیمانڈ ہے دیٹ دے وانٹ اسپیشل ٹائپ آف مشینری فار فارماسیوٹیکلز، فار کیمیکلز، فار جیولریز، ہائیلی پریشیس اسٹون کٹنگ، یا جو ڈائمنڈ اسٹڈڈ مختلف ان کی عورتوں کے یا مختلف زیورات یا گھڑیاں ہیں. تو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بڑھتی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو پروڈکشن ہے وہ بڑھتی گئی. اسی طرح آٹو موبائلس کے اندر آپ مختلف ممالک لے سکتے ہیں کہ جب، یا الیکٹرانکس کے اندر آپ مختلف ممالک لے سکتے ہیں کہ جب ان کے اندر ایک خاص قسم کی آپس میں لوگوں کے اندر ایک مسابقت پیدا ہوگی اور مختلف ایک مقابلہ پیدا ہوگا، تو وہاں پہ آ کے لوگوں کی ڈیمانڈ کے لیے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ کو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس اسٹینڈرڈ پہ جائیں. اور یہیں سے آپ کی جو بیسیکلی آغاز ہوتا ہے ایک کوالٹی کا، کہ جی آپ نے اسپیشل کوالٹی جو ہے وہ بنانی ہے، اور آپ نے اسی کو جو ہے قائم رکھنا ہے، اسی اسٹینڈرڈ کو. یہ ایک بیسیکلی اس کا جو ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے آپ کی اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے، یا آپ کی جو مختلف قسم کے
ایک خاص جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فائنسٹ پروڈکٹ میں آتی ہے. اٹس ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دی ڈیمانڈ آف دا پیپل. جتنے سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں, جتنے ہائی ڈیمانڈڈ لوگ ہیں, ان کی اسی طرح سے پروڈکشن جو ہے ان ممالک کی وہ مزید فائن ہوتی جاتی ہے. پھر جی ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے دیٹ از ریلیٹڈ اینڈ سپورٹنگ انڈسٹریز, کہ وہ کون کون سی انڈسٹریز ہیں جو ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور سپورٹ کرتی ہیں کسی پروڈکٹ کو, اور اس کی وجہ سے جو ممالک ہیں وہ ترقی کرتے ہیں. کریٹس کلسٹرز آف سپورٹنگ انڈسٹریز دیٹ آر انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو مسٹ آلسو میٹ ریکوائرمنٹس آف ادر پارٹ آف دا ڈائمنڈ. بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے آپ ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کو ہمیشہ وہ انڈسٹری سب سے زیادہ جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے جس کی سپورٹیو انڈسٹری جو ہے وہ زیادہ ہو جائے. بالکل اسی طرح 1980s میں امریکہ نے جو سیمی کنڈکٹرز جو تھے وہ بنانے شروع کیے. جب سیمی کنڈکٹر کی امریکہ میں مارکیٹ آ گئی تو ایک بہت بڑی سپورٹیو مارکیٹ تھی یہ کمپیوٹرز کے لیے. تو وہیں سے امریکہ کی جو ایک اپر ہینڈ ہے کمپیوٹرز کے اندر وہ شروع ہوا. اور اسی طرح جاپان کے اندر ایل سی ڈیز, جب ہم بات کرتے ہیں ایل سی ڈیز بننی شروع ہوئیں. 2 کمپنیوں نے ایل سی ڈیز جو تھیں وہ بنانی شروع کیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے وہ اس کو زیادہ اس کے اندر مہارت حاصل کرتے گئے. اور ایک وقت آ گیا کہ انہوں نے نہ صرف اس میں ایل سی ڈیز میں اسکرینس کے اندر اکانومی آف اسکیل کو گین کر لیا, بلکہ خاصی اس کی جو ہے قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈاؤن وہ کر دی. اس سے یہ ہوا کہ اسپیشلی جو لیپ ٹاپس ہیں یا ہائی ریزولوشن ٹیلی ویژن جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ بہت زیادہ وہاں پہ جو تھے وہ بننے شروع ہو گئے. اور دنیا میں ایک وقت آ گیا کہ ایون جو امریکن انڈسٹری تھی اس کو بھی اپنے جو لیپ ٹاپس ہیں ان کو کمپیٹیٹیو رکھنے کے لیے جیپنیز ایل سی ڈی اسکرینس کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کرنا پڑا. بیکاز جو امریکہ میں چونکہ لیبر ریٹس زیادہ تھے, مٹیریل کاسٹ بہت زیادہ تھی, اس لیے وہاں پہ جو ایل سی ڈیز بنتی تھیں وہ مہنگی بنتی تھیں. دے ہیو ٹو ڈپینڈ اپان جاپنیز جو ہیں مینوفیکچرز ہیں ان کے اوپر ڈپینڈ کرنا پڑتا تھا. اور اس وجہ سے ان کا جو بیسیکلی ان کی ایک جو ریزن جو امریکن کمپیوٹرز کے آگے جانے کی یہ بھی تھی, اور کمپیٹیٹیو رہنے کی, کہ ہائی ٹیک جو پارٹ ہیں جیسے مائکرو پروسیسرز ہیں اور جو سیمی کنڈکٹرز ہیں وہ خود بنا لیتے تھے, لیکن ان کی جو ایل سی ڈیز وغیرہ تھیں وہ جاپان سے لے لیتے تھے. ہم اگر بات سویڈن کی کریں تو سویڈن کی میٹلرجی کی انڈسٹری بیسٹ انڈسٹری دنیا میں گنی جاتی ہے. اس کا پھر جو سبب بنا وہ یہ بنا کہ اس کی وجہ سے وہاں پہ بال بیرنگز اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو کہ ایکسیسریز ہیں یہ بہت زیادہ دنیا کی بیسٹ جسے ہم کہتے ہیں مشین ٹولز ہیں یہ بیسٹ وہاں پہ بنے. اس لیے کہ ایک سپورٹیو انڈسٹری بیسک میٹلرجی کی جو کہ آپ کی مختلف جو گریڈز ہیں, جیسے آپ اگر کٹنگ انسٹرومنٹس لیتے ہیں یا آپ بیرنگز وغیرہ لیتے ہیں تو یو نیڈ ویری اسپیشل کائنڈ آف اسٹیل فار دیٹ. جب آپ کے پاس ایک اسٹیل انڈسٹری ہے اینڈ دے کین پروڈیوس سرٹن alloys for you and those alloys which are according to the international standard, تو پھر آپ کے پاس جو ہے سپورٹ ایک آ جاتی ہے اور وہ چیزیں جو ہیں آپ کے پاس زیادہ بننی شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح آپ جاپان کے اندر دیکھ لیں, آٹو موبائل میں بھی یہی ہوا کہ آٹو موبائل میں جاپان کے پاس اتنے زیادہ ہائی ٹیک لوگ تھے, یا امریکہ کے اندر فار دیٹ پرپز کہ ایروسپیس ٹیکنالوجی کے اندر, یا ہم نے اس دن کیس پڑھا تھا ایئر جیٹس, کمرشل ایئر جیٹس کا, کہ ایک خاص انڈسٹری ڈیولپ ہو چکی تھی جنگ کے بعد. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک انڈکشن ہوئی امریکن جو ایک بزنس کے اندر آپریشنل ریسرچ کی, جس کا جو بیس تھا وہ یہ تھا کہ وہ ریسرچ جو جنگ کے اندر جو ہے وہ ہوئی اور جنگ کے اندر جس کو استعمال کیا گیا اس کو وائی ناٹ ٹو یوز دیٹ اسٹیٹسٹیکل اور میتھمیٹیکل ریسرچ ان ٹو دی نارمل انڈسٹری. اور اسی کا ایک حصہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جو آپ کے کمبیٹ یعنی لڑائی والے جو جہاز تھے, فائٹنگ جو پلین تھے, ان کو دے برنگ دیٹ تھنگ ان ٹو دا کمرشل جو جیٹس تھے ان کے اندر. تو ایک سپورٹنگ انڈسٹری موجود تھی, سپورٹیو لوگ موجود تھے, ایک پول موجود تھا. اس کی وجہ سے امریکن جو تھے دے ہیڈ ویری ایڈوانس, ان کے پاس ایک نالج آ گئی ایروسپیس کی,
اور کمرشل جیٹس جو ہیں ان کو بنانے کی. تو یہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک خاص قسم کی جو ہے ایک اسپر ملتا ہے, ایک مہمیز ملتی ہے آگے جانے کے لیے, تاکہ جو سپورٹیو انڈسٹری ہے اس کو وہ پاکستان کے اندر بالکل اسی طرح ہوا کہ پاکستان میں جو سپورٹیو انڈسٹری تھی, پاکستان کی ہینڈ میڈ جو کرافٹ مین شپ تھی وہ بہت زبردست تھی. اور سیکنڈلی جو سپورٹیو انڈسٹری پاکستان میں ملتی ہے ہمیں وہ ٹیکسٹائل میں ملتی ہے. تو یہاں پہ یہ دونوں چیزیں ہمیں سب سے زیادہ انہوں نے ایکسپورٹ کے اندر, آپ کارپیٹس لے لیں, آپ اسپورٹس گڈس لے لیں, آپ سرجیکل انسٹرومنٹس لے لیں, آپ مختلف ہینڈ میڈ چیزیں جو ہیں وہ لے لیں, لیدر جیکٹس ہیں یا اور چیزیں ہیں, اس میں آپ کو جو اپر ہینڈ ملتا ہے وہ اسی چیز کا ملتا ہے کہ یو ہیو این ایبسولوٹ مونوپلی ان ہینڈ میکنگ تھنگس. کارپیٹس ہیں جیسے ہینڈ میڈ کارپیٹس ہیں. اسی طرح جو ٹیکسٹائل ہے پاکستان کی, اس میں اگر الحمدللہ مونوپلی ہے اور ایک خاص قسم کی جو ہے ہمیں سپورٹ ملتی ہے, اس کی یہ وجہ ہے کہ ہمیں اسپننگ, جننگ, ویونگ اور نیٹ ویئر اور اس کے بعد ڈائنگ, فنشنگ, کلنڈرنگ اور ایمبرائڈری, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سپورٹ کے طور پہ لوکلی موجود ہیں. جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو آپ کے پاس بڑا آسان ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ رہ کے اس انڈسٹری کو جو ہے وہ آپ آگے لے کے جائیں. اسی طرح ہمارے ہاں رائس میں ہوا کہ رائس ہماری اپنی فصل تھی, صرف ضرورت کیا تھی کہ ہم اس کو پالش کریں, گریڈنگ اس کو کریں, ریفائن کریں, اور اس کی انٹرنیشنل جو ہے وہ فومیگیشن جو اس کی دوائیاں وغیرہ اس کو پرزرو کرنے کے لیے ہوتی ہیں اس کے مطابق اس کی پیکیجنگ وغیرہ کریں, وہ ہوا اور وہ سپورٹیو انڈسٹری لگی. اور آج الحمدللہ پاکستان جو ہے رائس ایکسپورٹر میں بہت بڑا اس کا ایک نام ہے. تو یہ سارا ایک آپ کے سپورٹیو نیٹ ورک وغیرہ سے یہ سارا جو ہے ترقی ٹریڈ کے اندر آتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں جی 3 چیزیں ہمارے پاس یہاں پہ آتی ہیں. فرسٹ از دا فرم اسٹریٹجی, دوسرا ہے اسٹرکچر, اور پھر ہے ریویلری. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فرم اسٹریٹجی کی. مینجمنٹ آئیڈیالوجی کین آئیدر ہیلپ اور ہرٹ یو. دیکھیں دنیا میں جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کسی بھی سسٹم کے اندر, چاہے وہ ایک ملک کا نظام ہے, چاہے وہ ایک صوبے کا نظام ہے, چاہے وہ ایک گھر کا نظام ہے, چاہے وہ ایک انڈسٹری کا نظام ہے, چاہے وہ ایک چھوٹے سی کسی شاپ کا, اس کی ایک خاص مینجمنٹ ہوتی ہے, اس کی ایک خاص فیز ہوتا ہے, اس کی ایک خاص ایک اپنا آئیڈیالوجی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ اس کو جو ہے کنٹرول کرتے ہیں. ایک چھوٹے سے گھر سے لے کے ایک بڑے ملک کی مینجمنٹ تک, جو ایک شروع سے ایک پرانے فلسفر لوگ جو ہے انہوں نے جو ایک بات بنائی ہوئی ہے کہ ایک آئیڈیالوجی جو ہے وہ آپ کو لے کے آگے چلتی ہے. اب فرق پڑتا ہے کہ جن ممالک میں آئیڈیالوجی تھی وہ کن کن لوگوں کے ہاتھ میں رہی, اس لحاظ سے ان کا جو فوکس تھا اس ملک کی مینجمنٹ کے اوپر وہ اسی طرح سے چینج ہوتا رہا. میں اس کی آپ کو مثال اس طرح سے دیتا ہوں. جاپان میں اکثریت جو تھی وہ تھی انجینئرس کی, پڑھے لکھے لوگ جو کہ زیادہ تر انجینئرس تھے, اور زیادہ تر جن کی اسپیشلائزیشن جو تھی وہ ہائی ٹیک میں تھیں, ٹیکنالوجی جو تھی اس میں تھی, میکینکس میں, سول انجینئرنگ میں, کیمیکل انجینئرنگ میں, مختلف اس قسم کے جو جس کو ہم ٹیکنیکل چیزیں کہتے ہیں. تو جاپان کے اندر جو آپ ایک ہیرارکی دیکھتے ہیں اور خاص قسم کا ایک اسٹرکچر گورنمنٹ میں دیکھتے ہیں, اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی حکومتیں ہیں انہوں نے میکسیمم جو ترقی کی, میکسیمم جو انہوں نے اپنی صنعتوں کو ترویج دیا, میکسیمم کی جو پالیسی اورینٹیشن تھی وہ ٹورڈس ٹیکنالوجی تھی, اور ان کی جو زیادہ پروڈکٹس مارکیٹ میں آئیں وہ ہائی ٹیک بیس تھیں, یا ان کے اندر جو تھا ایک خاص قسم کا ایک جسے آپ کہتے ہیں بڑے واضح طور پہ آپ کو ایک ٹیلنٹ نظر آتا تھا کہ یہ الیکٹرانکس میں مثلا مینیچرنگ میں الیکٹرانکس کی کیمراز ہیں, جیسے ڈیجیٹل کیمراز ہیں, آٹو موبائلز ہیں, اس کی ٹیکنالوجی ہے, موٹر سائیکلز ہیں, مختلف قسم کے اس طرح بے شمار اور چیزیں ہیں جو آپ کے ہاؤس ہولڈ کی چیزیں ہیں, مختلف الیکٹرانکس کی یا الیکٹرک بیسڈ چیزیں. تو وہاں پہ جو مینجمنٹ تھی اس کا جو فوکس تھا وہ ٹیکنالوجی تھا, اس لیے ٹیکنیکل چیزیں زیادہ بنی. یہی جرمنی میں بھی ہوا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جرمنی کا بھی جو زیادہ سے زیادہ جو ان کا ایریا تھا, دے ور مور ٹورڈس دی انڈسٹری, اور ان کی جو مینجمنٹ تھی وہ اسی کو پرو انڈسٹریل جو ایٹماسفیئر تھی اس کو سپورٹ کرتی گئی. فوکس آف مینجمنٹ جو ہے, آئیڈیالوجی آف مینجمنٹ جو تھی کنٹری کی, دیٹ واز فوکسڈ آن انڈسٹریلائزیشن. میٹلرجی ہے, ہائی ٹیک
یا مختلف قسم کی مشینز ہیں، مختلف قسم کے آٹو موبائلز ہیں، ٹرکس ہیں، اسپیشل آٹو موبائلز جنہیں ہم کہتے ہیں، یا کنسٹرکشن اکوپمنٹ ہے اسپیشلی انجنس کے اندر یا اس قسم کی چیزوں کے اندر جو جرمنس تھے ان کی مینجمنٹ کا فوکس رہا. دنیا میں اگر آپ ان ساری چیزوں کا انالیسس کرتے ہیں، آپ جاپان کا انالیسس کرتے ہیں، آپ جرمنی کا انالیسس کرتے ہیں، آپ فرانس کا انالیسس کرتے ہیں، تو آپ کو ایک خاص وقت میں جب آپ دیکھیں کہ ایک کسی چیز کی پروڈکشن جو ہے بڑھ رہی ہے، تو ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جن کے پاس مینجمنٹ ہے ان کا ایک فوکس ہے اور اسی فوکس کے لحاظ سے وہ چل رہے ہیں. اچھا، امریکہ میں 70 سے لے کے 80s تک، اس دہائی تک جو لوگ آئے، یہ سارے کے سارے میجورٹی آف دیم، ان کی جو ایجوکیشن کا بیس تھا وہ اقتصادیات تھا. I mean, they were either having the business studies or they were having some or other economics as major subject or part of the subject. لیکن they were all very good in business studies. اور ان کی جو ایک مرکنٹائلزم اور ان کی جو ایک خاص قسم کی ایک جیسے ہم مینجمنٹ کہتے ہیں، فائنینشیل مینجمنٹ یا ایک انٹرپرینورل جس کو ہم اسپرٹ کہتے ہیں، وہ ان کے اندر بہت زیادہ تھی. تو امریکہ میں جو 70 سے 80s تک جو لوگ آئے اور پھر وہ آگے لوگ آئے، تو ان کے اندر جو فوکس آف مینجمنٹ تھا انڈسٹری کی بجائے وہ فائنینشیل سائڈ پہ جا رہا تھا. اسی لیے آپ اگر دیکھیں تو امریکہ میں جن ممالک کے اندر، ٹھیک ہے امریکہ میں انڈسٹریلائزیشن کے اندر بہت ترقی ہوئی، لیکن اس سے زیادہ ترقی جو ہے وہ کیپٹلزم کے اندر ہوئی. اسٹاک مارکیٹس، نیسڈیک، S&P 500، یو نیم اٹ. اس کے علاوہ دنیا کی سب سے بڑی جو تاریخی ہسٹوریکل جو پورٹ فولیو مینجمنٹس کی مختلف مثالیں ملتی ہیں آپ کو، یا پورٹ فولیو انویسٹمنٹس کی ملتی ہیں، شیئر مارکیٹ کے اندر، انڈر رائٹنگ کے اندر، ایکوٹی جو پارٹیسپیشن اس کے اندر، وینچر کیپٹل کے اندر، وہ ساری کی ساری آپ کو یا فائنینشیل انسٹرومنٹس ملتے ہیں یا مختلف گارنٹیز ملتی ہیں. ان ساری جو دنیا کے بڑے 5 یا 6 بروکریج ہاؤس تھے وہ بھی امریکہ سے بلانگ کرتے تھے. تو ایک جو جس کو ہم فوکس آف مینجمنٹ کہتے ہیں، وہ آپ کو خاص طور پہ جو فائنینشیل سائڈ ہے، اقتصادیات ہے، اس کے اوپر محیط نظر آتا ہے. تو یہ بیسیکلی جو ہمارا پہلا پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا اسی کو ایلیبریٹ کرتا ہے کہ جب آپ ایک خاص قسم کی مینجمنٹ کی، جب آپ ویو لینتھ آف دیئر انٹائر ویو لینتھ آف دیئر کیپیبلٹی، جو ان کی مینٹل کیپیبلٹی ہے، ان کی خاص ایک اسپیشلائزیشن ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو پھر وہی چیزیں جو ہیں اس ملک کے اندر زیادہ، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ صرف وہی، زیادہ جو ان کے اوپر توجہ جو ہے ان اشیاء پہ رہتی ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی. دین وی ہیو پریزنس آف ڈومیسٹک ریولری امپرووز اے کمپنیز کمپیٹیٹیونیس. جب ایک ہی ملک کے اندر آپ کو ایک مسابقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک مقابلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوسری انڈسٹریز کے ساتھ، تو اس میں پھر آپ میں فائننس پیدا ہوتی ہے، چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ترقی کرتی ہیں. بالکل اسی طرح جیسے میں عرض کر رہا تھا، جاپان کے اندر ٹیلی ویژن ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 10-12 کمپنیز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ شروع سے جو ہے مقابلہ کر رہی ہیں. آٹو موبائلس، ایک برانڈ نہیں، 2 برانڈ نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 8-7 برانڈ ہیں جو مختلف ماڈلس ایک سے ایک دوسرے کے ساتھ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگوں کا ایک خاص جو ہے وہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا اور آپس میں ان کا بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. فوٹو کاپیئر لے لیں، کیمراز لے لیں، آپ مختلف قسم کے ڈیجیٹل اکوپمنٹس لے لیں. اسی طرح اسکینڈینیویا سے آپ اگر دیکھتے ہیں تو پھر آپ جو ہے موبائل فونز کو لے لیں. آپس میں کمپنیز جو ہیں ایک ہی ملک کی، ان کے اندر اتنی ریویلری ہے کہ اس سے زیادہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے زیادہ اچھی جو چیزیں ہیں وہ پروڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. امریکہ کے اندر کمپیوٹر جو ہیں ان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ بے شمار کمپٹیشن ہے، 4 یا 5 کمپنیز ہیں، سب امریکن ہیں، دنیا میں سب بڑی کمپنیز ہیں، لیکن ہمیشہ سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے کے جائیں. کوئی ایک نئی چیز، کوئی ایک نئی اس میں اختراع، کوئی ایک ٹیکنالوجی نئی، کوئی نیا سافٹ ویئر، کوئی نئی ہارڈ ویئر، کچھ نہ کچھ اس کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تاکہ ایک جو مسابقت ہے، ایک جو مقابلہ ہے، اور اس میں آگے نکلنے کی ایک اب صلاحیت ہے، وہ ہر وقت اس کے اندر قائم رہے. اور یہ ایک بڑی ہیلدی اسپرٹ ہے.
نیکسٹ یہ ہمارے پاس ہے ایویلیٹنگ پورٹس تھیوری، کہ ہم ان تینوں کی موجودگی میں اور ہم تینوں کی جو دیکھتے ہیں جو فیکٹرز ہم نے پڑھے ہیں، جو ایڈوانس فیکٹرز اور بیسک فیکٹرز ہیں، اس کے بعد ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں، اس کے بعد مختلف جو ریویلری ہے آپ کی یا آپ کا اسٹرکچر ہے مینجمنٹ کی، ان کی موجودگی میں ہاؤ وی جسٹیفائی دی، کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ وی جسٹیفائی دی تھیوری جو پورٹر کی تھیوری ہے. If Porter is right, we would expect his model to predict the pattern of international trade that we observe in the real world. Countries should be exporting products from those industries where all four components of the diamond are favorable, while important is these areas where the components are not favorable, too soon to tell. Basically, عرض یہ ہے کہ اگر ہم پورٹر کی تھیوری کو مان لیں، صحیح مان لیں ایک لہجہ کے لیے، اور ایک سے سپوز ہم اس کو صحیح مان لیتے ہیں، تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ممالک جن کے اندر یہ چاروں فیکٹرز جو ہیں، جو کہ اس نے اپنے ماڈل کے اندر بتائے ہیں، وہ موجود ہیں، تو پھر ان ممالک کو بہت ترقی یافتہ ہونا چاہیے، ان کے ایکسپورٹس بہت زیادہ ہونے چاہیے، اور بڑے ٹاپ پہ ان ملکوں کو دنیا میں ہونا چاہیے. اب اگر ہم فزیکلی اس کی ایگزامپلس لیتے ہیں تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. فرض کیا ہم انہی انڈومنٹس کو لیتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں، سب سے پہلے امریکہ کی بات کرتے ہیں. امریکہ کے اندر وہ ساری چیزیں جو ایک پورٹر کی تھیوری کے اندر ہیں موجود ہیں، یعنی فیکٹرز موجود ہیں، دونوں بیسک فیکٹرز بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ایڈوانس فیکٹرز بھی موجود ہیں. ایک خاص قسم کی سپورٹیو انڈسٹری جو ہے وہ ہمیشہ سے امریکہ میں موجود رہی ہے. شروع سے ہی امریکہ کی جو ایل ایس سیز ہیں، یعنی لارج اسکیل انڈسٹریز ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے ایکول پروپورشن میں جو ایس ایم ایز ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھا ہے. تیسرا، ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ ٹھیک ہے کہ ایک خاص وقت میں ان کے اسٹرکچر کی آئیڈیالوجی جو تھی وہ بزنس اورینٹیڈ تھی، یعنی کیپٹلزم پہ زیادہ تھی، اور فائنینس کے اوپر زور، بینکنگ کے اوپر زیادہ زور تھا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس عرصے میں ان کی جو ریسرچ ہے، ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے، ان کی جو ہائی ٹیک مختلف ریسرچ ہے، وہ بہت اچھی رہی. اب اگر ہم امریکہ کے ایکسپورٹس دیکھتے ہیں تو اس عرصے میں اسٹارٹنگ فرام دی ایروسپیس، کمپیوٹرز، اس کے علاوہ دنیا کی جو بیسٹ مشینری ہیں ان میں، اور مختلف چیزوں میں انہوں نے جو ہے مختلف ایریاز کے اندر، مختلف وقتوں کے اندر خاصی جو ہے وہ ترقی حاصل کی اور دنیا میں جو ہے وہ نام کمایا. فرق کہاں پڑ جاتا ہے؟ فرق اس طرح سے پڑ جاتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جی مختلف جو دور ہیں اس کے اندر کچھ یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کی کچھ عرصے کے لیے انڈسٹری جو ہے کوئی وہ ڈاؤن ہو جائے، یا کچھ انڈسٹری کچھ عرصے کے لیے بہت اوپر چلی جائے، تو یہ تھوڑے بہت اس میں جو پاکٹس ہیں، ایئر پاکٹس یہ ضرور آتی ہیں. لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو یہ خاصا جو ہے فیوریبل ایک فیکٹر رہا امریکہ کے لیے، کیونکہ یہ ساری اس کے پاس چیزیں موجود تھیں. اسی طرح جاپان کے پاس بے شک جو بیسک فیکٹرز تھے وہ تو موجود نہیں تھے، لیکن اگر ہم ایڈوانس فیکٹرز کی بات کرتے ہیں تو ایڈوانس فیکٹرز ان کے پاس بہت تھے. اس کی ریزن یہ تھی کہ ایڈوانس فیکٹرز، جیسے میں نے گزارش کی کہ ان کے پاس جو آئی کیو لیول، ہائی آئی کیو لیول والے لوگ تھے وہ بہت تھے. پول آف پیپل ود لاٹ آف ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ایجوکیشن اینڈ آل دیٹ اٹ واز دیئر. تو اس کی وجہ سے جو ہم ایڈوانس فیکٹرز کی بات کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس بہت تھے. جب ایڈوانس فیکٹرز زیادہ تھے تو ظاہر ہے پھر اس طرح سے پروڈکشن بھی ان کی جو تھی وہ زیادہ ہو جا رہی ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں انڈومنٹ میں سے ان کے پاس ایک تو یہ آ گیا کہ یہ ایڈوانس فیکٹرز جو تھے وہ آ گئے. پھر ہم نے یہ بھی بات کر لی کہ مسابقت جو ہے یا مختلف ریویلری مختلف کمپنیز کے ساتھ وہ بھی وہاں پہ تھی. پھر ہم اگر آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں، مینجمنٹ فوکس کی بات کرتے ہیں، تو بڑا ٹیکنیکل فوکس تھا ان کا، اور اٹ واز ویری ٹو دا پوائنٹ ان دوز ڈیز کہ جی جاپان میں مختلف جو ایک اپر لوگ آئے، دے ور آل پرو ٹیکنالوجی. تو یہی بات یہاں بھی صادق آتی ہے کہ جاپان کی جو ایکسپورٹس تھیں اٹ واز پروون ٹو بی اے ویری ویری گڈ کنٹری فار so far as the production is concerned. اسی طرح
ہم اگر مختلف ممالک کی بات کرتے ہیں، سویڈن کی ہم بات کرتے ہیں، میٹلرجی کے اندر یا اسٹیل کے اندر ہم بات کرتے ہیں، پھر ہم سوئٹزرلینڈ کی اگر بات کرتے ہیں فائن انسٹرومنٹس کے اندر، واچز کے اندر، یا فارماسیوٹیکل کے اندر، یا پھر ہم بات کرتے ہیں فرانس کی اگر ہم بات کرتے ہیں مختلف پرفیومریز کے اندر، یا برانڈڈ جو فیشن ویئر ہے اس کے اندر، یا ہم جرمنی کی بات کرتے ہیں مشینری کے اندر ہم بات کرتے ہیں، ہم اسپیشل آٹو موبائلز جو ہیں ان کے اندر بات کرتے ہیں، ارتھ موونگ ایکوپمنٹس کی بات کرتے ہیں، یا میٹلرجی جو ہائی ٹیک میٹلرجی ہے الوائز کی ہم بات کرتے ہیں، تو جرمنی میں ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور یہ ترقی موجود نظر آتی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے اس کی جو تھیوری ہے پورٹر کی، اس میں جان ضرور ہے. اگر ہم اس کو کہیں جی کہ یہ ایبسولوٹ تھیوری ہے، اس میں ایک فرق ہمیں پڑ جائے گا. بات یہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ ہیکسس کی بھی تھیوری پڑھی، ہیکسچرولین ماڈل ہم نے پڑھا، ہم نے نیو ٹریڈ تھیوری ہے وہ بھی پڑھی، ہم نے اس سے پہلے مختلف جو تھیوریز اور ہیں وہ بھی پڑھی. تو ہم حتمی طور پہ کسی تھیوری کو جو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے پورٹر کی تھیوری میں وہ یہ ضرور ہے کہ پورٹر کی تھیوری وہ تمام تھیوریز جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ہمیں اس کا ایک ایکسٹیکٹ نظر آتی ہے، ایک طرح سے ہمیں اس کا ایک اجتماع نظر آتی ہے کہ یہ ساری چیزیں مجتمع ہو کے ایک جگہ پہ فوکس کر دیں جو ہے پورٹر نے. لیکن پورٹر کی تھیوری ابھی ٹیسٹ ہو رہی ہے، اس سے نیو تھیوری، اس کے جو دورس نتائج ہیں، اس کے جو لانگ ٹرم گولز ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے. اس کی امپلیکیشنز نیگیٹو سینس ابھی تک ہمارے سامنے اس لیے نہیں آئیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ہیں کہ دے کم ود دا پیسج آف ٹائم. بالکل ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کی بات ہے کہ آپ ایک تھیوری کو اتنی جلدی نہیں کہہ سکتے کہ جی اٹس اے ویری سکسیزفل تھیوری، بیکاز یو ہیو ٹو ویٹ فار دا ٹائم اینڈ یو ہیو ٹو لک ایٹ دا ریزلٹس which are being observed by the implementation of that particular theory. اور جب وہ ریزلٹس جو ہیں ان کو آپ انالیسس کر کے اور ایک رزلٹ آپ بناتے ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں جی اوکے دس از اے فائن، دس از اے گڈ تھیوری. لیکن ابھی تک ہمارے پاس اتنے میچور رزلٹس نہیں ہیں کہ ہم ایک حتمی طور پہ یا ود کنفرمٹی ایک بات کہہ سکیں کہ جی اوکے اٹس اے ویری گڈ تھیوری. یس، بٹ موسٹ آف دا تھنگس جیسے میں نے عرض کی کہ جو ہمیں ایک تھیوری میں ملتی ہیں وہ خاصی بیلنسڈ ہیں اور خاصی انکریجنگ ہیں. لیٹس سی نیکسٹ واٹ وی ہیو. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے جی امپلیکیشنز فار بزنس. لوکیشن implications make sense to disperse production activities to countries where they can be performed most efficient. implications ہمارے پاس 3 آتی ہیں. سب سے پہلے جو ہمارے پاس جو implication آتی ہے وہ لوکیشن کی آتی ہے کہ لوکیشن جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے جو ہے ہمیں وہ فیور کرتی ہے، یا کس طرح سے ہمیں وہ اس کے اثرات جو ہیں وہ کیا ہیں. بات یہ ہے کہ while you are located in an area where you have more favorable things available to you, or you have more countries where you can disperse your production, تو آپ کے لیے بہت جو ہے وہ سہولت پیدا ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح کہ اگر ہم ایک لیپ ٹاپ کی بات کرتے ہیں کہ جی لیپ ٹاپ بنا، تو اس طرح سے نہیں ہوتا کہ وہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ بن جائے. ہوتا یہ ہے کہ اس کی جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ یا تو کیلیفورنیا میں ہوتی ہے یا پھر جاپان میں ہوتی ہے. اس کے بعد اس کی جو LCD اس کی سکرین ہے اور اس کے 1-2 جو اور پارٹس ہیں یہ جاپان میں بنتے ہیں. پھر اس کے جو کچھ اسمال پارٹس ہیں وہ سنگاپور اور تائیوان کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر، یا چائنا کے اندر زیادہ کوئی اگر وہ پارٹس جو سستے ہیں تو وہاں بنتے ہیں. لیکن اس کے جو بڑے ڈیسنٹ سوفسٹیکیٹڈ پارٹس ہیں جیسے مائکرو پروسیسرز ہیں، سیمی کنڈکٹرز ہیں، یا اور اس قسم کی اس کی کچھ چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری امریکہ میں بنتی ہیں. تو فائنلی اس کی جو اسمبلنگ ہوتی ہے وہ جا کے میکسیکو میں ہوتی ہے. اس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک نظر آئے گا کہ جی ہمیں اپنی لوکیشنز کو چینج کرنا پڑتا ہے ود آر ایڈوانٹیجز. ہم جب تک اپنے آپ کی جو ہے لوکیشنز اپنی وہ چینج نہیں کریں گے مختلف ایڈوانٹیجز کے لیے، اس وقت تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے کہ اپنی پرائس کو انٹرنیشنلی ہم کمپیٹیٹیو کر سکیں. بیک 90s کے اندر جب
ایل سی ڈیز بہت زیادہ بننی شروع ہوگی تو تھوڑا سا جو تھا وہ امریکن گورنمنٹ نے ایل سی ڈیز کے اوپر ٹیرفز جو تھے وہ ہائی کر دی. اس لیے ہائی کر دیے کہ جی ان کی جو امپورٹ ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکریج کیا جائے تاکہ لوکل انڈسٹری جو ہے اس کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بیک اپ ملے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا گیا کہ پھر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ چیپ سورس ایل سی ڈیز کا جو تھا وہ ختم ہو گیا اور لوکل جو پرائس تھی وہ بڑھ گئی کمپیوٹرز کی. تو لوکل کمپنیز نے انسسٹ کیا کہ نہیں جناب آپ ایل سی ڈیز جاپان سے منگوائیں تاکہ ہم جو ہے اپنی پرائس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹیو رکھ سکیں. تو یہ لوکیشنز کے حساب سے جو ہے منورنگ ہوتی رہتی ہے اور یہ بہت ضروری ہے. پھر ہے جی فرسٹ موور امپلیکیشنز. اٹ پیز ٹو انویسٹ سبسٹینشیل فائنینشیل ریسورسز ان بلڈنگ اے فرسٹ موور اور ارلی موور ایڈوانٹیج. پہلے جو ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا کہ جو لوگ مارکیٹ میں پہلے آ جاتے ہیں سبقت لے جاتے ہیں کسی چیز کو بنانے میں دوسروں کے اوپر وہ ہمیشہ فائدے میں رہتے ہیں. اس کی مثال ہم نے اس سے پہلے پڑھی تھی کہ جیسے ایروسپیس ٹیکنالوجی ہے یا کمرشل ایروپلینز ہیں یا مختلف جو انڈسٹریز ہیں آٹو موبائلس کی. تو اس کے اندر جو ممالک پہلے مارکیٹ میں آگے فرسٹ کم کا جو ایڈوانٹیج ہے انہیں ساری عمر ملتا رہا. اس لیے کہ انہوں نے اپنی جو سکلز تھیں وہ ایک خاص لیول کے اوپر ڈیولپ کر لی اور پھر ایک اکانومی آف اسکیل جو تھی اس کو گین کر لیا. تو اس کو پھر اور کوئی جو ہے پکڑ نہیں سکا. میں یہاں پہ پھر وہی مثال دوں گا جس کو ریپیٹ کروں گا میں پہلی والی مثال کو کہ لیپ ٹاپ کے اندر ایک پوری مونوپلی ہمیشہ سے امریکہ کی رہی. لیکن جاپنیز نے یہ سوچ لیا کہ جب تک ایل سی ڈیز کے اندر ایل سی ڈی اس کا ایک بیسک جو لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے ہے ایک بیسک کمپوننٹ ہے جس کی وجہ سے لیپ ٹاپ مور فرینڈلی ہے اینڈ یو ہیو ویری گڈ ریزولوشن اینڈ اس کا جو آپ کو اسٹین جو ہے وہ نہیں پڑتا بہت بڑا. اس کی وجہ سے ایک خاص اس کی اہمیت لیپ ٹاپ کی بڑھ جاتی ہے. تو دے موبلائز دیئر آل ریسورسز ٹو گیٹ دا بیسٹ R&D فیسلٹیز فار ایل سی ڈیز. اور اس کے علاوہ اکانومی آف اسکیل کے لیے سب سے پہلے انہوں نے مارکیٹ میں آنے کی کوشش کی. دس از رائٹ دیٹ دے ور ناٹ دی انوینٹر آف دیٹ اینڈ دے ور ناٹ آلسو among the people. It was invented in USA. لیکن اس کی جو R&D اور اس کی مینوفیکچرنگ میں جاپنیز نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی اور بڑی ایک اکانومی آف اسکیل کو جو ہے وہ گین کر لیا. اور یہی اکانومی آف اسکیل ابھی تک ان کی جو ہے دنیا میں جو ہے ایک مسابقت کا سبب بنی ہوئی ہے کہ جاپنیز جو ہیں ان کی بہت دفعہ جو پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر یہ پابندی لگی کہ ان کو امپورٹ نہ کیا جائے اسپیشلی ایل سی ڈیز کے اوپر. لیکن اگر ان کو امپورٹ نہ کیا جائے تو پھر جو لوکل مارکیٹ ہے امریکہ کی اس کے اندر کمپوننٹس کی قیمت بڑی بڑھ جاتی ہے اور اس قیمت کے بڑھنے کے ساتھ آپ پھر اس کو دنیا میں کمپیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم کچھ جاپنیز جو ہیں برانڈ بھی کمپیوٹر کے ہیں اسپیشلی لیپ ٹاپ کے لیکن ان کو بھی امریکہ سے چیزیں خریدنی پڑتی ہیں. وہ چیزیں وہ نہیں بناتے یا نہیں بنا سکتے بیکاز دے ڈونٹ ہیو اکانومی آف اسکیل ان دوز تھنگس. جیسے مائکرو پروسیسرز ہیں یا ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے یا اس مارکیٹ میں وہ لوگ فرسٹ کمر نہیں ہیں. اس میں امریکہ کو ایک اپر ہینڈ حاصل ہے. دے آر فرسٹ کمر ان ٹو دیٹ مارکیٹ. تو فرق اس سے پڑ جاتا ہے کہ دین جیسے مائکرو پروسیسر میں یا 80s میں آ کے جب سیمی کنڈکٹر میں امریکاز جو تھے وہ ایڈوانٹیج لے گئے فرسٹ کمر کا تو ایڈوانٹیج پھر ان کے اوپر ہمیشہ سے رہا کیونکہ اس اکانومی آف اسکیل کو اس لیول کو پھر دوسرا ملک جو ہے اس سرمایہ کے ساتھ ٹچ نہیں کر سکا. اٹس ویری یہ ایک قسم کا جو اکانومی آف اسکیل اینڈ ہائیلی کیپٹلائز جو یا کیپٹل انٹینسو انڈسٹری ہوتی ہے وہ ایک قسم کا انٹری بیریئر ہوتی ہے دوسرے ممالک کے لیے. وہ ایک خاص حد مقرر کر دیتی ہے کہ جی اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے اور اس کے لیے کوئی بھی اپنے اتنے ریسورسز جو ہے وہ اکٹھے نہیں کرے گا. اگر ہم کہیں کہ جاپان بلینز آف ڈالر لگا کے ایک مائکرو پروسیسر کی انڈسٹری لگائے تو اس کے لیے مارکیٹ تو پھر اپنی ہی رہ جاتی ہے. امریکن مارکیٹ کو تو وہ کیپچر نہیں کر سکتا ہے. دے آر آلریڈی ہیونگ دیئر اون مارکیٹ. اس لیے دے ہیو ٹو اٹ شوڈ بی انٹر ڈیپینڈنٹ. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک چیز جو ہمیں اس میں ایک اور بڑی قابل غور ملتی ہے کہ ان ممالک میں جہاں پہ یہ فرسٹ انٹرنس کا ایڈوانٹیج جو ملا اس میں صرف ان لوگوں کو ملا جو اس کے ساتھ ساتھ فرسٹ انٹری کے ساتھ
اکانومی آف اسکیل کو گین کر کے. اور اکانومی آف اسکیل کو گین کرنے کا مطلب صرف سیدھی بات یہ ہے کہ ان کے جو ریٹس ہیں وہ مقابلتاً کم ہو گئے, اور ریٹ کم ہونے سے وہ ایک نیڈ بن گئے ایک مارکیٹ کی, اور مختلف لوگ اس کے لیے جو ہے دے اسٹارٹ اسٹرگلنگ فار دیٹ, اور ان کو یہ مجبوراً جو ہے خریدنا پڑا کہ ہم انہی لوگوں سے یہ چیزیں خریدتے ہیں. بالکل بہت ساری چیزیں ہیں جو مختلف ایروپلینس میں مختلف اور اس قسم کے ہائی ٹیک جو ایروسپیشل جو ہیں چیزیں ان میں استعمال ہوتی ہیں. تو 2-4 ممالک چھوٹے چھوٹے انہوں نے اپنی ہائی ٹیک جو ان کی انوویشنز ہیں اس کی وجہ سے اس میں اکانومی آف اسکیل جو ہے وہ گین کر لی ہے. اور چونکہ وہ ایک تھوڑا سا اسپین ہے, ہر ایک اس میں جانا نہیں چاہتا, مارکیٹ اس کی محدود ہے, اسپیشلائزڈ مارکیٹ ہے, بائر اسپیشلائزڈ ہیں, اس لیے انہی کی مونوپلی جو ہے وہ فرسٹ کمر ہے مارکیٹ میں چل رہی ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس کیا ہے. دین جی تیسرا ہے پالیسی اپلیکیشنس. پروموٹنگ فری ٹریڈ از جنرلی in the best interest of the home country, although not always in the best interest of the firm, even though many firms promote open market. Free trade جو ہے, یا اس کے علاوہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پالیسی کی امپلیکیشنز کیا ہیں, تو فری ٹریڈ ہمیشہ سے ہر ملک کے جو ہے وہ فائدے میں رہی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ خاص وقت میں مے بی اٹ از ناٹ ان دا بینیفٹ آف اے سرٹن گروپ آف انڈسٹری اور سرٹن پرٹیکولر کچھ نمبر آف انڈسٹریز جو ہیں ان کو اس سے فائدہ نہ پہنچے, لیکن اوور آل اس طرح نہیں ہوتا. میں نے آپ کو مثال دی تھی ایل سی ڈیز کی کہ امریکہ نے ایل سی ڈیز کے اوپر 100% جو ہے وہ ڈیوٹی امپوز کر دی جیپنیز ایل سی ڈیز کے اوپر, اور کہا کہ جی جیپنیز ایل سی ڈیز جو ہیں وہ ہمارے ہاں نہیں آئیں گی, ہم لوکل ایل سی ڈیز یوز کریں گے امریکہ کی بنی ہوئی. تو امریکن بڑے جو کمپیوٹر کے مینوفیکچررز تھے انہوں نے گورنمنٹ کو یہ کہا کہ جی جب تک ہم جو ایل سی ڈیز ہیں وہ نہیں لیتے جاپان سے, اس وقت تک ہم جو ہے کمپیٹیٹو نہیں رہ سکتے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو یہ ایک دنیا کے اندر ایک جو سینکرونائزیشن کا نظام ہے, ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈپینڈنسی کا نظام ہے, یہ چلتا ہی تب ہے جب آپ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کریں اور ہر ایک بندہ دوسرے کا جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے, جیسے جاپان مائکرو پروسیسر کے لیے امریکہ کا محتاج ہے, امریکہ جو ہے وہ ایل سی ڈی کے لیے جاپان سے کنسلٹ کرتا ہے. تو یہ سارے ایکویلبریم جو ہے انٹرنیشنل ٹریڈ فری ٹریڈ جو ہے, چاہے اس کو مجموعی طور پہ اس کا بہت فائدہ ہے, ہو سکتا ہے انڈیویجولی کسی کمپنی کو کسی جگہ پہ تھوڑا بہت اس سے نقصان کا جو ہے وہ کوئی احتمال ہو. تو یہ ایک جسے ہم کہتے ہیں خاصا جو ایک پاورفل جو اس میں پوائنٹ ہے. اس سے ہمارے پاس جو رزلٹ سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں ضرور کرنی چاہیے. ہمیں ایک تو اپنے جو فیکٹر ہیں بیسک فیکٹرز وہ تو ہیں ہی ہیں, ایڈوانس فیکٹرز کو زیادہ کرنا چاہیے فار اے فری ٹریڈ. سیکنڈلی وی مسٹ ڈو اندر تھنگ کہ اپنے ملک میں ہم سپورٹیو انڈسٹریز جو ہیں وہ بنائیں, تاکہ انڈسٹری کے ساتھ ساتھ مین انڈسٹری کے ساتھ ساتھ ہماری جو سپورٹیو انڈسٹری ہیں وہ ضرور بنے. تیسری بات جو ہم سیکھتے ہیں, اور اسپیشلی ہم پورٹس کی تھیوری سے اور ہیکسچر آلن کی تھیوری سے سیکھتے ہیں, وہ یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ڈیمانڈ ہے لوکل ڈیمانڈ اس کو ریفائن بنانا ہے. جتنی لوکل ڈیمانڈ کو ہم ریفائن بنائیں گے اتنی ہی ہماری جو پروڈکشن ہے وہ ریفائن ہوتی جائے گی, اور ایک وقت آئے گا it will be having a very specialized kind of designing اور manufacturing in that. اور یہ ایک ایسا جیسے ہم پھر اور ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے اس تھیوریز کے ساتھ اس چیپٹر کو چونکہ ہم اینڈ کر رہے ہیں, تو اس میں ایک اور چیز جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ آئیڈیالوجی جو آپ کی ہے, آپ کی جو فوکس آن مینجمنٹ ہے, اٹ شوڈ بی مکس ون. اٹ شوڈنٹ بی آن ایدر ایکسٹریم ٹیکنالوجی بیسڈ, ایکسٹریم کیپٹلزم بیسڈ, یا ایکسٹریم جو فائنینشلزم بیسڈ, وہ بھی جو ہے تھوڑا سا ایک ایکسٹریمسٹ ہونے کا نتیجہ ہے. اس میں تھوڑا سا مکس اپ آف آل دیز تھنگس, بینکنگ سروسز, انڈسٹریلائزیشن اینڈ آل دیٹ, دے شوڈ گو ٹوگیدر. تو یہ ساری چیزیں مل کے جو ہے گیو رائز دیتی ہیں, ایک برتھ اس سے آتی ہے فری ٹریڈ کی, جو دنیا کا الٹیمیٹلی ایک دنیا کے لیے بڑا فائدہ مند اور انٹرڈیپینڈنٹ جسے کہتے ہیں سسٹم ہے, اور جس سے جو ہے ہم سروائیو کر سکتے ہیں. دوسرا اس میں جو ایک اور چیز سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم نے اگر ترقی کرنی ہے انڈسٹری کے اندر, انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر ترقی کرنی ہے, اور ہم نے نئی ٹیکنالوجی کے اندر ترقی کرنی ہے, تو اس کا ایک خاص سبب ہے
کہ اول تو ہمارے پاس اگر بیسک فیکٹرز موجود ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ جیسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں ایڈوانس فیکٹرز کے اوپر ہم انویسٹمنٹ ضرور کریں. تو اس بحث سے یہ بات ہمیں ضرور ثابت ہوتی ہے کہ اوور آل فری ٹریڈ از اے ویری گڈ تھنگ. اس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے. اگر کہیں نقصان ہوتا ہے تو انڈیویجول لیول پہ یا ایک خاص کمپنی لیول پہ ہو سکتا ہے, اور وہ اٹ از پارٹ آف دی پروسیس, یہ چلتا رہتا ہے. اسٹوڈنٹس, ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہے اس کے اندر ہم جو پولیٹیکل اکانومی ہے اس کے اثرات پڑھیں گے, مختلف کس طرح سے ممالک کے اوپر ہوتے ہیں. امید ہے مجھے جو آج کا میرا لیکچر ہے یہ آپ کے لیے فائدے کا باعث ہوگا, اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ جو میری بساط ہے اس کے مطابق میں انپٹ جو میں پیش کر سکتا ہوں میں ضرور وہ حاضر ہوتا رہوں گا اس کے لیے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنا اور خصوصی طور پہ اپنے والدین کا خیال رکھیں, اور ہمیشہ جیسے میں آپ کو لیکچر ختم کرنے سے پہلے یہ ضرور کہا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو کبھی بھی ڈکشنری کو یا ٹرمینالوجی کو سمجھنے کے لیے کنسلٹ کریں ڈکشنری کو, اور یہ بڑا اچھا ہے, اس سے آپ کی ووکیبلری بڑھتی ہے, ذخیرہ الفاظ بڑھتا ہے, اور ہمیشہ یہ آپ کو فائدہ دیتی ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں.